السلام علیکم۔ پچھلے دنوں ایک دوست سے بات ہو رہی تھی قرآن پاک کے حوالے سے، چونکہ رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ الحمدللہ ہم سب جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں گھروں میں، تراویح پڑھنے جاتے ہیں، وہاں پہ تلاوت سننے کا بھی موقع ملتا ہے۔ پھر وہاں پہ کچھ تفسیر کا چھوٹا سیشن بھی ہوتا ہے مسجدوں میں، تو وہ بھی سنتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم لوگ قرآن پاک کا ترجمہ، اس کا تفسیر جو ہے وہ بھی گھروں میں اس کا بھی اہتمام ہوتا ہے الحمدللہ۔ تو یہ تو ایک ٹریڈیشنل ہمارا ایک طریقہ کار ہے قرآن پاک کو اپروچ کرنے کا۔ تو ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ کیوں نہ ہم ایک ڈفرینٹ طریقے سے قرآن پاک کو جو ہے وہ اپروچ کریں، اور وہ اتنے انٹرسٹنگ پرسپیکٹیو ہے کہ میں نے سوچا کیوں نہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ تو ہم لوگ ڈسکس یہ کر رہے تھے کہ قرآن پاک کو کیوں نہ ہم لوگ جب کھولیں تو اس کے اندر ہم اپنے آپ کو تلاش کریں، یعنی اپنی اسٹوری کو تلاش کریں۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے جو حالات و واقعات ابھی ہیں، یعنی ابھی کے حالات اور جو ماضی میں ہو چکے، اس سے ریلیٹڈ کیا چیز ہے ایسی قرآن پاک کے اندر جو مجھے مل سکے۔ اور یقیناً اس کو ڈھونڈنے کا مقصد یہی ہے کہ جب وہ چیز ملے تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے میرے لیے راہ ہدایت رکھی ہے، یعنی کہ جب وہ چیز مجھے ملے گی میں ریلیٹ کر پاؤں گا کسی چیز سے قرآن پاک میں، تو اس میں پھر اللہ نے اس کا علاج بھی رکھا ہے، یعنی میرے مسئلے کا حل رکھا ہے اس کے اندر۔ تو پہلے مجھے وہ چیز ڈھونڈنی ہے کہ میری اسٹوری کدھر ہے، میں کدھر ہوں قرآن پاک کے اندر۔ اب اس میں ہم لوگ یقیناً بہت سارے چیزیں قرآن پاک کے اندر ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم لے لیتے ہیں سورہ یوسف۔ یوسف علیہ السلام کا اتنا خوبصورت واقعہ ڈسکس ہوا ہے اس کے اندر، جو یعنی اگر ہم تھوڑا سا اس کو بریفلی اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر جو ہے وہ معاملات کو ڈسکس کیا گیا ہے بہت اچھے طریقے سے، کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ جو ہے معاملہ کیا، اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے کس طریقے سے اپنا کنڈکٹ رکھا ان کے ساتھ۔ تو یہ ایک بہت بڑا لیسن اس میں ملتا ہے ہمیں، یہ سارے واقعے میں۔ تو یہ ایک واقعہ ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہیں بہت سارے، جس کے اندر پھر ہمیں دعا بھی مل جاتی ہے، جیسے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، تو دعا بھی مل گئی۔ تو جب آپ کسی ایک، چونکہ بہت سارے واقعات ہیں قرآن پاک کے اندر، اور آپ دیکھیں کہ آپ کس چیز سے ریلیٹ کر پا رہے ہیں قرآن پاک کے اندر، وہ کون سی ایسی چیز ہے جس سے آپ کی زندگی جو ہے نا وہ میچ کر رہی ہے، تو وہ چیز آپ فگر آؤٹ کریں۔ اور فگر آؤٹ کرنے کے بعد پھر دیکھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کال ٹو ایکشن کیا رکھا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا چیز ایسی رکھی ہے کہ اب ایسے حالات اگر ہوں تو کیا کرنا چاہیے، تو وہ چیز ایگزیکٹلی پھر وہ ہمارے لیے ہوگی۔ تو یہ ایک بڑا اچھا ایک طریقہ ہے قرآن پاک کو پڑھنے کا، جو کہ اگر اپنایا جائے، اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ اس میں پورا جیسا بہت سارے قرآن پاک کے اندر واقعات بھی ہیں، لیکن بہت سارے جو ہے چیزیں بریفلی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ڈسکس کی ہیں۔ اب اس میں مثال کے طور پہ ایک اور ہم لے لیتے ہیں، جیسے کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ مطلب آیتیں بھی ہو سکتی ہیں، کوئی صورت بھی ہو سکتی ہے، کوئی آیت بھی ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ کوئی جو ہے ورڈ بھی ہو سکتا ہے۔ اب ورڈ کی مثال لے لیتے ہیں ہم، لا تحزن، اب قرآن کے اندر یہ بھی ورڈ موجود ہے، یعنی کہ گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہونا۔ اب یہ اتنی بڑی چیز ہے، یعنی انسان پریشان ہوتا ہے اپنے معاملات میں، اور وہ اگر یہ لفظ پڑھے قرآن پاک کے اندر اور اس سے ریلیٹ کر لے کسی طریقے سے اس واقعے کو، یا اس آیت کو، یا اس لفظ کو ریلیٹ کر لے اپنی زندگی کے ساتھ، تو وہ پھر وہ فائدہ دیتی ہے چیز آپ کو۔ تو یہ چیز جو ہے وہ ڈسکس ہم لوگ کر رہے تھے اور بڑا ہمیں انٹرسٹنگ لگا، اور اس کے اندر ہم نے یہی سوچا کہ کیوں نہ ہم لوگ اب قرآن پاک کو، ابھی رمضان مبارک بھی ہیں، تو کیوں نہ ہم لوگ قرآن پاک کو جو ہے وہ کھولیں اور اپنے آپ کو تلاش کرنے کی کوشش کریں، اپنے حالات کو تلاش کرنے کی کوشش کریں قرآن پاک کے اندر۔ کیونکہ اگر ہمیں اپنے حالات مل گئے قرآن پاک کے اندر تو اس میں اس کا علاج بھی ہوگا یقیناً۔ تو تلاش ہوگی، یہ قرآن پاک کو پڑھنا ایک تلاش کے لیے ہوگا، جو کہ ہم عام طور پہ نہیں کرتے۔ عام طور پہ ہمارا جو قرآن پاک پڑھنے کی جو وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے، ہم پڑھیں گے قرآن پاک پورا، ہم نے ایک دور کر لیا، ہمیں ثواب ملے گا، یا ہم نے ترجمے سے پڑھ لیا اس کو، تو ہمیں انبیاء کرام کے واقعات سننے کو مل گئے، ہمیں مختلف چیزیں سننے کو مل گئی، ریلیٹ نہیں کر پائے ہم لوگ۔ اور ریلیٹ جب نہیں کر پائے تو اس کا اثر اس زمانے کے لوگوں کے بارے میں جو ڈسکشن ہوا تھا ان کو تو ہوا، یعنی کہ صحابہ کرام نے جب یہ واقعات پڑھے تو انہوں نے ریلیٹ کیا اپنے آپ کو، اور ان کو اس کا فائدہ ہو گیا۔ لیکن ہم لوگ جب پڑھتے ہیں قرآن پاک کو تو ہم صحابہ کرام یا انبیاء کرام کے
پرسپیکٹو میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ پھر ہمارے لیے اس میں کچھ نہیں ہوتا، وہ ان کے لیے ہوتا ہے، اور ان کو فائدہ دیا اس چیز نے۔ تو آئیے ہم لوگ قرآن پاک کو اب رمضان المبارک میں موقع بھی ہے ہمارے پاس کہ ہم اس کو کھولیں، قرآن پاک کو اپنے آپ کو تلاش کرنے کے لیے، اپنی اسٹوری کو تلاش کرنے کے لیے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ یہ چیز، ابھی علماء کہتے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ انسان اپنی تلاش کرنے کے لیے نکلے، قرآن پاک کو کھولے اور وہ اس کو کر بھی پائے۔ ٹائم لگتا ہے چیزوں میں، کبھی کبھی جلدی ہو جاتا ہے، کسی کے ساتھ بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور قرآن پاک کو کھولیں، اس کے اندر اپنی اسٹوری کو تلاش کریں، اس میں ہم دیکھیں کہ ہم کدھر ہیں، ہمارے لیے کون سی صورت ہے، ہمارے لیے کون سی جو ہے وہ آیت موجود ہے، یا کون سا لفظ موجود ہے۔ پھر ہم obviously بیسڈ آن ہمارا پروفیشن اس طرح بھی اپروچ کر سکتے ہیں کہ میں انجینئر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں لائر ہوں، میرا جو بھی پروفیشن ہے، میں ایک امیر آدمی ہوں، میں غریب آدمی ہوں، میں فوجی آدمی ہوں، تو میں ریلیٹ کر سکوں قرآن پاک کے اندر۔ اور جب وہ ایک چیز جو میں جس چیز سے ریلیٹ کر پاؤں گا قرآن پاک کے اندر، جب وہ مجھے مل جائے گی، یعنی تو وہ جو چیز ہوگی بس وہاں راہ ہدایت میرے لیے ہوگی، یعنی اس چیز کو پھر میں نے پکڑنا ہے قرآن پاک کے اندر، اور اس چیز سے ہی پھر مجھے آگے بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ کھلیں گی۔ تو یہ ساری باتیں وسط ذہن میں علماء کرام کو جب سنتے ہیں، تفسیریں سنتے ہیں قرآن پاک کی، تو اس سے یہ سارے پرسپیکٹیو سامنے آتے ہیں، اور تو میں نے سوچا کہ یہ چیز جو ہے وہ ڈسکس کی جائے، تاکہ اس سے ایک قرآن پاک کا جو ہے وہ ایک نیا پرسپیکٹیو بھی ملے پڑھنے کا، اور انسان کو جو اپنی ایک تلاش ہوتی ہے وہ بھی حاصل کرنے میں مدد مل جائے گی۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا، اور اس ویڈیو کو جو ہے وہ آگے فارورڈ کریں، تاکہ جو لوگ آلریڈی کر رہے ہیں، اس طریقے سے پڑھ رہے ہیں قرآن پاک کو، وہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن جن لوگوں نے ابھی تک اس پرسپیکٹو سے قرآن پاک کو نہیں اپروچ کیا، تو وہ اگر اس ویڈیو کو دیکھ کے اپروچ کر لیں گے تو ہم سب کا فائدہ ہوگا اس میں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔